بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا یہ سیشن 113واں ہے اور آج بھی الحمدللہ کافی آپ حضرات نے سوالات بھیجے ہیں۔ ہم سوالات کی ترتیب کے اعتبار سے جوابات عرض کر رہے ہیں۔ پہلا سوال جناب محمد عزیر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوجرن والا پاکستان سے کہتے ہیں حضرت مالی پریشانی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ آمدن میں بالکل برکت نہیں ہے، جیب میں پیسے ٹکتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نہ نظر آنے والے مصارف میں خرچ ہو جاتے ہیں اور 1 روپیہ بھی سیونگ کی مدد میں بچتا نہیں ہے اور بعد میں ناگزیر ضروریات کو یا تو دبانا پڑتا ہے یا قرض اٹھانا پڑتا ہے اور پھر قرض ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ حضرت مالی خوشحالی کے لیے کن الفاظ میں اللہ پاک سے دعا کریں؟ بہت سارے وظائف مختلف لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں لیکن کسی پر تسلی نہیں ہوتی۔ کہ احادیث مبارکہ میں بھی مالی خوشحالی و برکت کے لیے طریقے یا وظائف دیے گئے ہیں تو وہ بتا دیں، اور کیا رزق اور مال و دولت میں کیا فرق ہے اور دعا میں کیا مانگنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ محترم، یہ رزق تو مقدر کی چیز ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کی قسمت میں دنیا میں رزق کی وسعت نہیں رکھی ہے تو آپ سارے وظیفے پڑھ ڈالیں اور ساری دعائیں مانگ لیں تو وہ دعائیں ذخیرہ ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اجر بڑھتا جائے گا دعا کی وجہ سے۔ لیکن اگر مقدر میں نہیں ہے تو پھر بس حالات دیگر گو ہی رہیں گے۔ البتہ تدبیر کے درجے میں جس طرح تدبیر نہیں چھوڑنی چاہیے حکم ہے، ایسی دعا بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وظیفہ وغیرہ جو مددگار ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم آپ کو حدیث پاک کا ایک وظیفہ بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجارت وغیرہ کا معاملہ مشکل میں پڑ جائے تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی۔ آپ اس پر عمل کریں، سنت کی نیت سے عمل کریں، سنت کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے مالی معاملات بھی حل ہوں گے۔ جب گھر سے نکلیں تجارت کے لیے، کام کاج کے لیے، ملازمت کے لیے، نوکری کے لیے، جو بھی آپ کا جو ہے رزق کا ذریعہ ہو تو پڑھا کریں گھر سے نکلتے وقت، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی۔ اور اسی کے ساتھ ایک دعا ہے، اللہم رزقنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ یہ دعا تھوڑی بڑی ہو جائے گی، باقی جو ہے درود شریف کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ جو ہے حالات بدلیں گے۔ مایوس تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کتنا دیکھنے میں آیا کہ مالدار تھے غریب ہو گئے، غریب تھے مالدار ہو گئے، تو حالات یکساں نہیں رہتے۔ صبر و شکر کے ساتھ جو ہے معاملات کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور ہوں گے۔ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ اگلا سوال جناب کون ہے، ثنا اسحاق صاحبہ کا ہے۔ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضرت پوچھنا یہ تھا کہ ہم کھڑکی میں کپڑے پھیلاتے ہیں، وہاں پر کبوتر ہیں اور وہ کپڑوں پر گندگی کر دیتے ہیں، کبھی وہ گندگی دکھائی دے جاتی ہے، ہرے رنگ کی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر اس کپڑوں میں گندگی لگ جائے اور ہم دیکھ نہ پائیں اور ان کپڑوں سے نماز پڑھ لی تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا ہمیں پہلے کپڑے پاک کرنا پڑیں گے؟ یا اگر نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ کپڑوں میں گندگی لگی ہوئی ہے تو کیا ہمیں نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں۔ پریشان نہ ہو، نہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نہ کپڑا ناپاک ہوگا۔ کبوتر کی بیٹ پاک ہے، بس طبعی اعتبار سے ایک ظاہری گندگی ہے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، جب نظر آئے جب صاف کر لیں۔ اگر اس کو لگے ہوئے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، عصر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے اور مکروہ وقت کب ہوتا ہے؟ جب ہم عصر کی نماز ادا نہیں کر سکتے وہ وقت کب ہوتا ہے؟ کبھی کبھار نماز پڑھنے میں دیر ہو جاتی ہے اور مغرب کی نماز میں صرف 10 منٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت بغیر کراہت والا یہ تو اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج پیلا نہ پڑنے لگ جائے، جو منٹ سے آج کل تقریباً منٹ سے جو اندازہ لگائیں گے وہ تقریباً 20 منٹ پہلے، لہذا جو ہے 20 منٹ سے پہلے عصر کی نماز سے فارغ ہو جانا چاہیے، ورنہ نماز تو ہوگی لیکن مکروہ ہوگی، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ آپ نے لکھا کبھی اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ 10 منٹ رہ جاتے ہیں، تو وہ جو 10 منٹ رہ گئے ہیں تو وہ مکروہ وقت چل رہا ہے، 20 منٹ پہلے سے وقت مکروہ چالو ہو جاتا ہے، تو یہ 10 منٹ جب رہ گئے تو آپ قضا تو نہ کریں، نماز عصر پڑھ لیں کیونکہ قضا کرنے کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے مکروہ وقت میں پڑھنے سے، لیکن اتنی تاخیر کرنا اگر بغیر کسی شدید عذر کے ہوگا تو گناہ پڑے گا، ثواب میں کمی آئے گی، لہذا 20 منٹ پہلے
عصر کی نماز سے فارغ ضرور ہو جانا چاہیے۔ اگلا سوال عدنان بیگ صاحب جالون کے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال ہے کہ شب برات یعنی شعبان کی 14 تاریخ کو لوگ کثیر تعداد میں قبرستان جاتے ہیں، کیسا ہے؟ یا کسی حدیث سے ثابت ہو تو بتا دیں۔ شب برات میں قبرستان جانا، یہ حدیث میں اس کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن شب برات کے جتنے اعمال ہیں کسی بھی عمل کا اجتماعیت کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ یعنی جو ذکر ملتا ہے ضعیف حدیث میں، اس میں بھی اجتماعیت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ قبرستان مجمع بنا کر جایا جائے، وہاں پکوان کے چڑھ رہے ہوں اور وہاں پر جو ہے چراغاں کیا گیا ہو، موم بتیاں اور پھول چڑھائے جا رہے ہوں۔ یہ تو کسی بھی ضعیف سے ضعیف کے موضوع حدیثوں بھی نہیں ہے، یہ بالکل بدعات کے قبیل سے۔ کبھی کبھار کسی سال قبرستان چلے جائیں مردوں کے ایصال ثواب کے لیے، اور یہ کہ ضعیف حدیث پر عمل صحیح ایک آدھ مرتبہ ہو جائے، بس اتنا کافی ہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ لوگ اسی دن قبرستان میں کثیر تعداد میں مٹی چڑھاتے ہیں، کیسا ہے؟ وضاحت کے ساتھ بتا دیں، یا کسی سے ثابت ہو بتا دیں۔ غالباً ان کے سوال کا منشا ہے کہ مٹی چڑھانے کا مطلب کہ قبروں کو ہموار کرتے ہیں اور پھر اس کو تازہ بناتے ہیں، پوتتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو ہے قبرستان ہے ہی ہے عبرت کی جگہ، وہاں تو سب میلا کچیلا پیلا جو ہے پرانا ہونا ہی ہے، مٹی ہی میں ملنا ہے۔ اس کو تازہ کرنے سے مردے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایصال ثواب کریں تو مردے کا فائدہ ہے، اوپر مٹی چاہے اتنا پوت دیں، پختہ بنا دیں، اس سے مردے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا مردے کے فائدے والا کام کریں، خامخواہی کام نہ کریں، یہ سب بدعات کے قبیل سے ہے۔ اگلا سوال زیدان وسیم کمنٹ میں پوچھتے ہیں، سلام کے بعد مفتی صاحب کیا امام کے داہنی طرف نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جب جماعت کھڑی ہو تو امام کے پیچھے سے سب بنانا شروع کریں، پھر اگر دائیں طرف بائیں طرف برابر کی جگہ ہے تو دائیں طرف پہلے جو ہے کھڑے ہو تو اس میں زیادہ ثواب ہے، پھر بائیں طرف، لیکن صفوں میں توازن رہنا چاہیے۔ توازن کا مطلب سب دائیں طرف پوری ہو جائے اور بائیں طرف بالکل نہ کھڑے ہوں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ موقع محل کے اعتبار سے صفوں میں برابری اور سب بندی نظر آئے، اس لیے جو بالکل پیچھے ہوتے ہیں امام کے ان کو زیادہ ثواب ہوتا ہے، پھر دائنی طرف والوں کو زیادہ ثواب ہوتا ہے، پھر دوسری صف والوں کو ثواب ہوتا ہے۔ اس طرح ثواب میں پیچھے والے صفوں میں کمی آتی جاتی ہے۔ اگلا سوال تومی ریرم، اللہ عالم کیا نام ہے یہ، انہوں نے میری ویڈیو یہودی اور عیسائی میں کیا فرق ہے اس پر کمنٹ کیا ہے کہ ایکتا کو مسلم کیوں نہیں سمجھ پاتا، کیا مسلم ماننا ہی نہیں چاہتا؟ بھائی آپ تو بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی میں فرق کرنے کے لیے گویا یہ فرق ہم نے کر دیا ہے، یا ایکتا میں ہم نے کچھ توڑ پیدا کر دیا ہے۔ بھائی مسلم کیوں نہیں سمجھتا ایکتا کو؟ سمجھتا ہے، کیوں نہیں سمجھتا؟ مسلم ماننا ہی نہیں چاہتا، یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے اسلامی تعلیمات کو نہیں دیکھا ہے، اور وہ جو نام نہاد مسلم ہیں غالباً صرف انہی کو دیکھا ہے۔ اسلام کو خیر القرون سے سمجھیے، کتاب سے کا مطالعہ کریے اور خیر القرون کے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ پاک آئے ہیں ہجرت کر کے، تو آپ نے ایکتا ہی کے لیے تو یہودیوں، مشرکوں، سب کو جو میثاق مدینہ ہے آپ نے داغ بیل ڈالی۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کے اندر جب فتح مکہ کے موقع پر مشرکین نے جو معاملات ہوئے تو مشرکین کو سب کو معاف کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ نے جو حلف الفضول کا واقعہ ہے جس میں آپ نے بغیر کسی تفریق کے، تو یہ ایکتا ہی کی تو باتیں ہیں۔ تو اسلام میں ایکتا کی، رواداری کی بہت باتیں ہیں۔ آپ جو ہے خواہ مسلمانوں سے بدگمان ہیں۔ میرے خیال سے کچھ ایسے ہی مسلمان آپ کے سامنے آگے ہوں گے جو اسلام پہ عمل نہیں کرتے۔ اسلام پہ عمل کرنے والے ایکتا کے قائل ہیں۔ دیکھیے مولانا ارشد مدنی صاحب یکجہتی کے کتنے پروگرام ہی کیے جا رہے ہیں، یکجہتی، قومی یکجہتی، تو یہ مسلمان ہی تو کر رہے ہیں۔ اگلا سوال بنت نور چشمی کانپور، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا مفتی صاحب آپ لوگ جو جدید مسائل پر کام کر رہے ہیں، اللہ اس کے لیے آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ لوگوں کے کام سے ہم جیسے لوگوں کو دین کی معلومات ہو رہی ہے اور ہم تمام مسئلے بنا کسی پریشانی سے ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو اس کام کے بدل آپ لوگوں کو خوب ترقی عطا کرے، جزاکم اللہ، اپنے دعاؤں سے نوازا۔ آگے پوچھتی ہیں کہ ایک مسئلے پر روشنی ڈالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت کیا نصیحت کی تھی؟ ہم نے عالم صاحب کا بیان سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو یہ نصیحت کی کہ بیٹی آج سے میری ذمہ داری ختم، حضرت علی کی ذمہ ہو، جیسا وہ کہیں ویسا کرنا، اگر علی اجازت دے تو میرے گھر آنا، نہ دے تو نہ آنا، اور اگر علی کی اجازت نہ ہوگی تو میں تمہارے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔
ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر باپ اکیلا ہو، اس کا کوئی کرنے والا نہ ہو، یا باپ بیمار ہے، اس کا کوئی کرنے والا نہ ہو، اور آپ کا شوہر گھر پہ نہ ہو، تو آپ کو شوہر سے اجازت لینے کے لیے رکنے کی، انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو باپ کی خدمت کرنے کا پورا حق شریعت دیتی ہے۔ اس میں صحیح احادیث کیا ہیں، اور شادی کے بعد بیٹے پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ پر بیٹے کے کیا حقوق ہیں، کیا شادی کے بعد اس کے ماں باپ کی ذمے سے بیٹے کے سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ ماں باپ بھائی بیٹے پر جو خرچ کرتے تھے اب سے وہ ان کے لیے غیر ہو گئے، بیٹے کو جو دہیج دینا تھا وہ دے دیا، اب آگے کا کوئی حق نہ بچا۔ اور اگر لڑکی کی شادی ہو گئی تو اپنے شوہر کی اجازت کے بنا اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی، اور اگر وہ اس کی اجازت کے بنا ماں باپ سے ملے تو کیا وہ شوہر کی گنہگار ہوگی؟ یا جو شوہر اپنی بیوی کو ماں باپ سے ملنے سے روک سکتا ہے یا پابندیاں لگاتا ہے تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے، کیا صحیح اور کیا غلط؟ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ براہ کرم اس مسئلے پر ایک الگ ویڈیو بنا کے پوری بات تفصیل سے بیان کر دیں۔ جی ہاں، الگ ویڈیو تو بنانی ہی پڑے گی، اس لیے کہ آپ کا سوال بہت تفصیلی ہے اور آپ کے ایک سوال میں کئی سوال جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی سوال کو دوبارہ جو ہے پڑھ کر کے پھر ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے، اور اتوار کی ویڈیو میں چونکہ تفصیلی سوال ہے، گنجائش نہیں معلوم ہوتی، انشاءاللہ انتظار کریں، چند دن میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ اگلا سوال ارقم اعجاز روشن نگر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ عذر میں حالت درست نہ ہونے کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے، تو آپ مہربانی کر کے اس کا جواب بتا دیں، اور جو نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوں گی تو ان نمازوں کو کیسے ادا کریں، اس کا بھی جواب بتا دیجئے، جزاک اللہ۔ بھائی آپ کا سوال بڑا مبہم سا ہے، اس میں آپ نے یہ بتایا نہیں عذر ہے کیا۔ اگر ایسا عذر ہے جس میں ڈاکٹر نے آپ کو غسل کرنے سے منع کیا اور نہانے کی حاجت ہو گئی، یا وضو کرنے سے منع کیا اور آپ وضو نہیں کر سکتے، تو آپ تیمم کریں گے، غسل کی جگہ بھی تیمم کریں گے۔ نماز قضا کرنے کی اجازت کہاں سے نکال لی آپ نے؟ ہاں، اگر کیفیت ایسی ہے کہ نماز لیٹ کر کے بھی پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا کہ ایسی کنڈیشن میں آپ جو ہے ذرا سی بھی حرکت نہ کریں بلکہ مردے کی طرح لیٹے رہیں، تو پھر البتہ نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ صحت ہو جائے تو قضا کریں گے، صحت نہیں ملتی ہے تو اللہ کیا معاف ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ عذر کی وجہ سے آپ نے تیمم کی طرف دھیان نہیں گیا اور نمازیں قضا کرنے کی سوچ لی۔ آپ تیمم کریں اور نمازیں پڑھیں، عذر کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہیں، ادا ہوتی رہیں گے انشاءاللہ۔ فرائض اکیلے پڑھ لیا کریں کم از کم، اور اگر آپ کا سوال کا منشا کچھ اور ہے تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ اگلا سوال زہا فاطمہ کمنٹ میں انہوں نے پوچھا، سلام کے بعد حضرت نماز پڑھتے وقت لڑکیوں کے لیے کلائی تک ہاتھ ڈھکنا ضروری ہے؟ جی ہاں، پنجے کے علاوہ جو یہ گٹے تک کپڑا رہنا چاہیے، کلائی بھی ڈھکی رہنی چاہیے۔ اگر کلائی کھلی رہی تو اگر چوتھائی حصہ یعنی کوہنی سے لے کر کے گٹے تک اگر ایک چوتھائی حصہ کھلا رہا تو نماز ہی نہیں ہوگی، 2-4 انگلی کھلی رہی تو پور کھلا رہا ہے تو ہو جائے گی۔ اگلا سوال نازیہ شیخ پوچھتی ہیں، زکوٰۃ کے جدید مسائل ڈیٹیل میں پڑھنا ہے مجھے، تو کوئی بک کا نام بولیے پلیز۔ مسائل زکوٰۃ کے نام سے کتاب آتی ہے قاری رفعت صاحب کی، آپ دیوبند سے یا دلی سے حاصل کر لیں، اور بھی جگہ مل جائے گی۔ اسی طرح احکام زکوٰۃ کے نام سے بھی کتاب ہے، تو انشاءاللہ اور ہماری اس پر 1-2 ویڈیو بھی ہیں جس میں زکوٰۃ کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے، اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی بہت سی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اگلا سوال شکیل احمد صاحب کہتے ہیں، اگر کسی کا گھر بڑا نہیں ہے تو پھر شوہر عورت کی الگ رہنے کی ڈیمانڈ پر عمل کیسے کرے، وضاحت کرے۔ جواب یہ ہے کہ اگر گھر بڑا نہیں ہے تو شوہر عورت کو تسلی دے کہ اللہ تعالیٰ جب وسعت دیں گے تو آپ کی یہ الگ رہنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور گھر مستقل ہو جائے گا۔ دعا بھی کرو، تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ شادی سے پہلے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ شوہر کے گھر کی کنڈیشن کیا ہے، تو عورت کو پہلے سے اس کا ذہن جو ہے تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں ایسے گھر جانا ہے کہ وہاں ہمیں ایک کمرہ ہی نصیب ہوگا، مستقل جو ہے ابھی گھر نصیب نہیں ہو پائے گا۔ تو جب پہلے سے اپنا ذہن بنا لیا تو اس میں بس دعا اور ایک کوشش یہ کرنی چاہیے، اور باقی جو ہے جس طریقے سے بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں اور ساری خواہش پوری نہیں ہو پاتی تو انتظار کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ الیاس شیخ انہوں نے میری ویڈیو کیا گدھے پر بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس پر کمنٹ کیا ہے، سچائی کو چھپانے کی کوشش کیوں؟ اگر احمق اس کو معیوب سمجھے تو ہم سنت چھوڑ دیں؟ نہیں جواب، نہیں صاحب، یہ سنت کیوں چھوڑ دیں؟ بالکل جو ہے گدھے وغیرہ پر اگر کوئی سنت کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے تو بالکل جو ہے اس کو ثواب ملے گا۔ اور سچائی کو چھپانے کی کوشش کیوں؟ بالکل سچائی نہیں چھپائی جا رہی ہے، اعتراف کیا جا رہا ہے۔ بس یہ کہا جا رہا ہے ساتھ میں کہ عرب کے گدھے انڈین گھوڑوں سے
دیکھنے میں بھی اور سائز میں بھی اچھے اور اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں. آپ اس کی تحقیق کر لیں. تو آپ کیا اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات غلط کہی کہ وہاں کے گدھے یہاں کے گھوڑوں سے اچھے ہوتے ہیں؟ آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے. اگلا سوال کاشیہ صاحبہ کا ہے. سلام کے بعد انہوں نے پوچھا مفتی صاحب حضرت ایک بات بتا دیجئے مجھے، یہ کہا جاتا ہے کثرت سے استغفار کرو، تو یہ کثرت کی مقدار کیا ہے؟ 100 بار، 300 بار یا 500 بار یا پھر اور زیادہ؟ جواب یہ ہے کثرت کی مقدار ہے کم سے کم 300 بار. جیسا کہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے بارے میں لکھا کہ کثرت سے درود پڑھو کا مطلب ہے کم سے کم 300 بار پڑھو اور اس سے جو زائد پڑھو. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ چلتے پھرتے بھی استغفار رہے زبان پر، کیونکہ مستقل وقت فارغ کر کے بیٹھنا اگر مشکل ہو رہا ہو تو وہ بھی کثرت میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا. زیادہ زیادہ جو ہے استغفار اور درود شریف وغیرہ پڑھا جائے. دوسرا سوال انہی کا ہے، کیا اوریو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اوریو بسکٹ کے بارے میں غالباً ان کا سوال ہے. کچھ ویڈیوز آئی تھیں جس میں بتایا گیا تھا کہ اس میں کچھ ایسے انگریڈینٹ ملے ہوتے ہیں، یعنی اجزاء ملے ہوتے ہیں جو حلال نہیں ہیں. جواب یہ ہے کہ اس کا کھنڈن بھی آ چکا ہے. یہ اوریو بسکٹ وغیرہ میں تحقیق یہی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جائے، اور جب تک تحقیق نہ ہو جائے، جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ اس میں واقعی خنزیر وغیرہ کی کچھ چربی وغیرہ ہے، تو اس کو کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگلا سوال اعظم گڑھ ایکسپریس صاحب سے. یہ کون سی ایکسپریس ہے جو سوال بھی کر رہی ہے؟ انہوں نے مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو قرآن کے خلاف کو جزدان کہنا غلط ہے پر کمنٹ کیا ہے. کہتے ہیں اگر آپ کی بات مان لیں پھر صحابہ کرام کو ان الفاظ سے کیوں روکا گیا جس سے یہودی دوسرے معنی کو لے کر پکارتے تھے، جبکہ صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس معنی کو استعمال کرنے میں؟ وہ جو رائنا انظرنا والا قرآن کریم میں تذکرہ پہلے پارے میں، اس کی طرف ان کا اشارہ ہوگا کہ جب وہ صحابہ کو منع کیا جا رہا ہے یہ لفظ استعمال نہ کرو چونکہ یہودی استعمال کرتے ہیں، ایسی جزدان شیعہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگ استعمال نہ کریں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جواب یہ ہے کہ شیعوں نے جزدان کا لفظ ایجاد کیا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے. اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ شیعوں کا واقعی جزدان انہوں نے ایجاد کیا یہ لفظ اور اس کی نیت سے بولتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، پھر آپ کی بات 100% درست ہوگی. لیکن یہ چونکہ یقینی نہیں ہے اس لیے اگر جزدان بول دیا جائے، ادھر تصور بھی نہ جائے، ذہن بھی نہ جائے، تو اس میں اس طرح والی بات نہیں ہوگی جو رائنا انظرنا والی ہے. عبداللہ فتح پور صاحب اگلا سوال کہتے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب، میرے سوال کا ذکر آپ نے آج کی ویڈیو میں کیا لیکن ہم نے سوال کے ساتھ اس انویٹیشن کارڈ کی فوٹو یا ویڈیو آپ کو نہیں بھیجی تھی، اس کی ویڈیو میں آج آپ کو سینڈ کر رہا ہوں. اس سے پہلے جو انہوں نے سوال کیا تھا جس میں ویڈیو نہیں بھیجی تھی آج بھیجی ہے، اس میں سوال سن لیں. سوال یہ تھا مفتی صاحب میں نے ایک شادی کا کارڈ دیکھا جس میں انویٹیشن کارڈ کو قرآن کے بارے میں پیچھے کی طرف پرنٹ کروایا گیا تھا، یعنی انوائٹ کرنے والوں نے پارے کو ہی انویٹیشن کارڈ بنوا دیا تھا. کیا اس طرح پارے پر انویٹیشن کارڈ پرنٹ کروانا اور ایسے لوگوں کو دینا قرآن کی عظمت کے لحاظ سے مناسب ہے؟ جی آج آپ نے جو فوٹو بھیجا ہے ہم نے دیکھا، انتہائی افسوس ہوا. 2500 پارہ ایک طرف ہے اور ایک صفحہ اس میں چھپا ہوا ہے اور ایک ورق سادہ لگا کر کے اس کے بعد انہوں نے کارڈ چھاپ دیا ہے، اور پھر کارڈ میں پورا مضمون ہے، اردو میں ہے، پھر ہندی میں یا انگریزی میں ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کی عظمت پر آخر میں آپ ایک صفحہ قرآن کی فضیلت پر بھی لگایا ہوا ہے. یعنی گویا ایسا کر رہے ہیں آپ کہ قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور کارڈ کی طریقے سے وہ کارڈ بے وضو لوگوں کے ہاتھ میں بھی جائے گا جس میں ایک صفحہ بھی چھپا ہوا قرآن کا، جس کو ایک آیت بھی بغیر وضو نہیں چھوا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد وہ کارڈ اللہ جانے اس کو کتنے لوگ ادب سے رکھیں گے اور کتنے اس کو جو ہے یوں ہی سمجھ کر کے کہ شادی کارڈ ہے ادھر ادھر کر دیں گے. پھر آپ قرآن کی فضیلت ادھر لکھ رہے ہیں اور خود ہی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یعنی قرآن کی ادب و فضیلت پر آپ گویا تحریر بھی چھاپ رہے ہیں آخر میں اور خود ہی اس کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. خلاف ورزی یہ نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نے قرآن کریم سب کے جو ہے ہاتھوں میں بے وضو ہو با وضو ہو اس طرح جو ہے پہنچا دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے قرآن کو اپنے شادی کارڈ کے لیے ذریعہ بنایا اور ایک نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کی. بھائی قرآن کریم اتنا جو ہے بے عظمت نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہیں جہاں چاہیں اس کو جو ہے شامل کر کے اس کو چھاپ کر کے چلا دیں. اس لیے آئندہ اس طرح کی حرکت سے توبہ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جنہوں نے چھاپا انہوں نے برکت یا اچھی نیت سے کیا ہوگا، لیکن اب ممکن ہے کسی نے غلط مشورہ ان کو دے دیا، ورنہ ظاہر ہے کہ ان کی نیت تو بے ادبی کی نہیں رہی ہوگی، لیکن ہو رہی ہے بہرحال بے ادبی. اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اس سے احتیاط کرنے والا بنائے. اگلا سوال ضیاء صاحب ہیں علی گڑھ کے، کہتے ہیں مفتی صاحب سردی کی وجہ سے فوم اب لگ بھگ سب مسجدوں میں بچھی ملتی ہے. ایک صاحب نے ہمیں بتایا اس پر سجدہ نہیں ہوتا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، کیونکہ یہ
وزن پڑھنے پر دب جاتی ہے۔ کسی کسی مسجد میں اسی پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اکثر جگہ اس پر کارپیٹ بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، دری وغیرہ اس پر بچھا دیتے ہیں، تو کیا دونوں صورتیں الگ الگ ہیں؟ تو اس فارم پر سجدہ نہیں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ فارم اس قدر جو ہے گداز ہے اور ڈھیلی ہے کہ جب پیشانی آپ اس پر رکھتے ہیں تو پیشانی ڈاما ڈول ہو رہی ہے، ٹک نہیں پا رہی ہے، اس قدر ڈھیلی جو ہے پیشانی اس پر جو ہو رہی ہے، تو اس پر جو ہے سجدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ مختلف قسم کی فارم پائی جاتی ہے، ٹائٹ بھی ہوتی ہے، ڈھیلی بھی ہوتی ہے، اور اس کے موٹائی بھی کم زیادہ ہوتی ہے، تو بس معیار یہ دیکھ لے کہ پیشانی اس پر رکھنے سے رکھ گئی صحیح سے کہ نہیں، اگر رکھ گئی تو پھر نماز ہو جائے گی، اور نہیں رکھ پا رہی ہے، ڈاما ڈولی ہو رہی ہے، جھک رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے ادھر ہو رہی ہے، تو اس طرح جو ہے پولا گدا ہوگا، جیسے کہ ڈلب کے گدے موٹے موٹے ہوتے ہیں، پھر اس میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ باقی بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر دری بچھا دیں گے تو پھر وہ دبنا بند ہو جاتی ہے اور جو ہے پیشانی ٹک جاتی ہے، تو دری بچھا کر کے فارم پہ نماز پڑھیں تو بلا شبہ ہو جائے گی، ورنہ اس میں شک رہے گا۔ اگلا سوال سائل حق کی تلاش، یہ کمنٹ میں کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، پچکاری اور کس کام میں آتی ہے؟ آپ پچکاری میں جو ہے تیل بھریے اور دیمک جہاں جہاں ہے اس کو ماریے، پچکاری میں جو ہے آپ کچھ اور چیزیں جو ہے پانی بھریے اور سر بھگوئیے اس پچکاری سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ریزر سے سر صاف کر لیجئے، تو پچکاری اور بھی کام آتی ہے۔ کم از کم بچوں کے ہولی کے علاوہ زمانے میں بچے کھیلے، اس میں پچکاری کام آ سکتی ہے۔ گلال اور کس کام میں آتا ہے؟ بھائی رنگ ہے، رنگ تو مختلف کام میں آتا ہے، چاہے جس کام میں آپ لے آئیے اس کو، رنگ 10 کام میں تو آتا ہی ہے۔ بے روزگار کون ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ بے روزگار جو لوگ جو ہے بے روزگاری بھتہ فارم بھرتے ہیں، آپ ان سے پتہ لگائیے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر آپ سروے کریں کتنے لوگ بے روزگار ہیں، کتنے تعلیم یافتہ ہیں، نوجوان ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، بیچارے جو ہے کوئی ملازمت نہیں مل رہی ہے، کہیں کسی دکان میں ملازم ہے، کوئی جو ہے چھوٹا موٹا سیزنی کام کر لے رہے ہیں، تو ایسے لوگ بے روزگار کہلائیں گے۔ آپ نے تو جو ہے عجیب طریقے سے ہماری اس ویڈیو کو لے لیا۔ بے روزگار والا سوال ہم نے کئی لوگوں سے آپس میں کیا کہ ہمیں بتاؤ کون کون ہے کون نہیں ہے، بتایا گیا جو علیل ہیں، آلسی ہیں، کرنا ہی نہیں چاہتے، ایسے بھی ہیں بے روزگار جیسے آپ کہہ رہے ہیں آلسی، ان کے علاوہ جو ہم نے بتایا آپ کو۔ اگلا سوال ہبا سفیان، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا مفتی صاحب کسی کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے اس کو کسی جھوٹے خواب سے ڈرا سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جھوٹے خواب بتانے سے گناہ ملتا ہے۔ جی نہیں، جھوٹے خواب سے نہیں ڈرا سکتے، جھوٹا خواب گڑنا بھی جھوٹ ہے اور ہر طرح کے جھوٹ سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ایک واقعہ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے بکری کو کچھ ہاتھ میں لے کے اشارہ کیا، بلایا کہ آ، جیسے بچے بلاتے ہیں جانوروں کو، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ بکری کو تم نے اس طرح بلایا، تمہارے پاس کچھ ہے بکری کو کھلانے کے لیے؟ کہا نہیں، بس کو ایسے ہی بلا رہے تھے۔ کہا نہیں، اگر اس نے کہا ہے ہمارے پاس کچھ، تو فرمایا ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے تمہیں جھوٹ کا گناہ پڑ جاتا۔ تو جھوٹا خواب بنانا بھی صحیح نہیں ہے، کیا کسی کے اصلاح کے لیے اور طریقے نہیں ہیں، وہ طریقے اختیار کیے جائے۔ اگلا سوال جناب محمد سیف صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب میرے محلے کی مسجد میں امام جب نماز پڑھاتے ہیں تو بہت بار ثنا نہیں پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کئی بار مقتدی ثنا نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اتنی جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے، ثنا مستحب ہے، بغیر ثنا کے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن کیوں جو ہے ثنا جو مستحب عمل ہے اس کو چھوڑے؟ لہٰذا امام صاحب کو چاہیے کہ جیسے قرات بہت آہستہ کر رہے ہیں تو تھوڑا ثنا بھی سیرو پڑھ لیا کریں اگر جلدی پڑھ جاتے ہیں تو، تاکہ مقتدی حضرات بھی ثنا پوری کر لیں۔ اگلا سوال فیضان ہاشمی صاحب کمنٹ میں انہوں نے پوچھا سلام کے بعد میرا ایک سوال شب برات کو لے کے ہے، کیا اس رات میں نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیا رجسٹر ملتا ہے، پرانا بند ہو جاتا ہے، کون دنیا سے جائے گا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ویڈیو کا انتظار رہے گا۔ جی ہاں، ضعیف حدیث سے اس طرح کی روایت ثابت ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے اعمال کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تقدیر سے چھانٹ کر کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے یہ اتنے کو موت آنی ہے، اتنے لوگ حج پہ جائیں گے، اتنوں کی شادیاں ہوں گی، اتنوں کے یہاں بچے ہوں گے، اتنوں کے یہاں مقروض ہوں گے، اتنوں کے یہاں قرضے کی مختلف چیزیں حوالے کر دی جاتی ہیں۔ یہ بات ضعیف حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اب بہرحال شب برات تو نکل گئی ہے، انشاءاللہ شب برات آنے سے پہلے پھر یاد دلائیے گا تو اس پر ہم تفصیل سے عرض کریں گے۔ یہ تھے آپ کے سوال جواب، انشاءاللہ ابھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔